اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا بالقاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم قرآن المجید والفرقان الحمید وقول الحق وهو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من اهتدى فانما يهتدي لنفسه ومن ضل فانما يضل عليها. صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. حاضرین گرامی قدر، سامعین محترم، عزاداران مظلوم کربلا، خمسہ شہادت حضرت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی آج پہلی مجلس معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے آپ عزیزان کی بارگاہ میں چند مطالب کے لیے پیش ہوا ہوں. یہ فرشیزہ حسین ہی ہے جو ہمارے ہدایت کے لیے اہم ذریعہ ہے. ہمارے استاد محترم یہ فرماتے ہیں کہ یہ فرشیزہ حسین کا کمال ہے جس پر ہم توحید کا ذکر کرتے ہیں، عدل کا ذکر کرتے ہیں، نبوت کا ذکر کرتے ہیں، امامت و ولایت کا ذکر کرتے ہیں، قیامت کا ذکر کرتے ہیں. یہی نہیں بلکہ اعمال میں بھی اسی فرشیزہ حسین سے نماز کا ذکر ہوتا ہے، روزے کا ذکر ہوتا ہے، حج کا ذکر ہوتا ہے، زکوٰۃ و خمس، جہاد، امر بالمعروف نہی عن المنکر، تولی تبرہ کا ذکر ہوتا ہے. یعنی مجموعاً کہوں کہ اسی فرشیزہ حسین سے اسلام کے عقائد اور اعمال کا تذکرہ ہوتا ہے. تو بس عزیزان، اسی فرشیزہ حسین سے جب دین کی باتیں ہوتی ہے تو مجھے جملہ کہنے دیجئے کہ اگر کوئی آج بھی یزیدی صفت انسان اس فرشیزہ حسین کا مخالف ہے کہ سمجھو کہ وہ دین کا مخالف ہے، کیونکہ اسی فرشیزہ حسین سے دین کی باتیں ہوتی ہیں. صلوات بر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تو بس عزیزان، اسی فرشیزہ حسین سے ہم تمام اعمال و عقائد کا تذکرہ کر کے دنیا کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھو ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے جو دین کے مدافع رہے ہیں. ہمارا تعلق اس قبیلے سے ہے جنہوں نے دین کے دفاع کے خاطر اپنی جانیں قربان کی ہے، اپنا مال قربان کیا ہے، اپنی اولاد قربان کی ہے، مگر انہوں نے دین کے دفاع میں کبھی بھی کوتاہی نہیں کی ہے. تو بس عزیزان، ہم آج بھی ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے، ہمارے بچے، ہماری خواتین اسی مجلس اعلیٰ حسین میں آ کر یہی تو ہم پیغام دیتے ہیں کہ یاد رکھو ہم بھی حسین ابن علی علیہ السلام کے ماننے والے ہیں اور ہماری دلوں میں دین کا درد ہے. ہم آج بھی حسین کے اس پیغام کو آگے بڑھاتے ہوئے دنیا کو پیغام دیتے ہیں کہ ہمارا تعلق حسین ابن علی سے ہے، یزید ابن معاویہ سے نہیں ہے. تو بس عزیزان، ہم اسی فرشیزہ حسین سے یہی تو پیغام دیتے ہیں کہ بھئی یاد رکھو حسین جو ہے
کربلا کا پیغام جو ہے وہ دین کے دفاع کا پیغام ہے، تو ہم بھی یہی پیغام دیتے ہیں۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خمسہ ایام شہادت جناب بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کی آج پہلی گفتگو ہے، جس میں سماع کلام میں نے آپ کی بارگاہ میں سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں خدا فرماتا ہے من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، بس جس نے ہدایت پالی تو ہدایت کا فائدہ اسی کو ہی ہونا ہے، ومن ضل فانما یضل علیہا، بس جو گمراہ ہوا تو گمراہی کا نقصان اسے ہونا ہے، کسی اور کو نہیں ہونا ہے۔ اچھا، تو عزیزان من، اسی آیت کو ہم نے ثنا میں کلام رکھ کر یہی ان 5 گفتگو میں 5 مجلسوں میں آپ کی بارگاہ میں چند مطالب جو پیش کریں گے کہ آج کی پہلی مجلس جو ہے کہ اسی بات سے ہم شروع کر رہے ہیں کہ جس نے ہدایت پالی تو ہدایت کا فائدہ اسی کو ہونا ہے، جو گمراہ ہوا تو گمراہی کا نقصان بھی انہیں ہونا ہے، کسی اور کو۔ آئیے سورہ انسان، جس کو سورہ دہر کہا جاتا ہے اور سورہ حل عطا بھی اسی کا سورہ کا نام ہے، اسی سورہ کی ابتدائی آیت میں یہی ہے کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، قرآن کہتا ہے کہ انسان پر ایسا کوئی زمانہ نہیں گزرا کہ جس میں کبھی وہ انسان جو ہے قابل ذکر شے نہیں تھا۔ اچھا، انا ہدینا السبیل اما شاکرا اما کفورا، قرآن کہتا ہے اسی سورہ کے جو آیت کا ایک جز ہے کہ ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرو یا رد کرو وہ آپ کی مرضی ہے۔ اچھا، تو یعنی اب اسی سورہ جو ہے انسان میں یہ قرآن کی آیت جو ہم نے مثال کے طور آپ کی بارگاہ میں پیش کی ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ ہدایت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اب قبول کرو یا رد کرو۔ جس طرح پہلی آیت جو ہم نے سورہ بنی اسرائیل کی آپ کی بارگاہ میں تلاوت کی کہ اس میں خدا نے یہی کہا کہ ہدایت جس نے پالی تو ہدایت کا فائدہ اسی کو ہی ہونا ہے، گمراہ جو ہوا گمراہی کا نقصان بھی انہیں ہونا ہے، کسی اور کو نہیں ہونا۔ تو عزیزان من، ہدایت کی جب ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے تو اب بحث یہ ہے کہ ہدایت کی ذمہ داری جب خدا نے لی ہے تو خدا کبھی ہمارے لیے ہمارے پاس ہدایت کے لیے آیا نہیں آئے، اور ہم ہدایت کے لیے خدا کے پاس جا نہیں سکتے، تو ماننا پڑے گا کہ خدا کے درمیان اور مخلوق کے درمیان کوئی ایسا ہونا چاہیے جو خدا کا پیغام مخلوق کے لیے لے کر آئے اور خدا کی طرف سے ہدایت لے آئے، تاکہ بندے گمراہ نہ ہو اور بندوں کو وہ مخلوق جو ہو وہ اعلیٰ عظیم ہستیاں جو ہو وہ مخلوق کو ہدایت کر کے راہ راست پر لائے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو بس غانمت، تو ہم خدا کی جانب جا نہیں سکتے، خدا ہمارے ہاں آ نہیں سکتا، تو ہدایت کے لیے ضرور ماننا پڑے گا کہ ایسی ہستیاں ہوں جو خدا کی جانب سے ہدایت ہمارے لیے لے کر آئیں۔ تو عزیزان من، یہ بات ایسے ہی میں نے نہیں کہہ دی، بلکہ جب قرآن نے کہہ دیا کہ انا ہدینا سبیل، ہدایت کرنا ہمارا کام ہے، تو بے شک تو جب ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے تو ہادی بھی خدا ہی بھیجے گا۔ بندوں کو حق نہیں ہے کہ اپنے لیے کسی کو ہدایت کے لیے معین کرے، تو یعنی ہادی بھی خدا ہی بھیجے گا۔ تو بس عزیزان من، ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لے رکھی ہے، تو خدا نے اپنی جانب سے ہادی بھیجے ہیں، یہ بات مسلم ہے، یہ بات طے ہے کہ خدا نے جب ہدایت کی ذمہ داری لے رکھی ہے تو ہادی بھی وہی بھیجے گا، ہادی بھی اسی نے ہی بھیجے ہیں۔ قرآن تو یہی کہتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کے لیے ہادی ہے، کوئی بھی ایسی قوم نہیں گزری جس قوم نے جو ہے ہدایت کے بغیر زندگی بسر کی ہو، نہیں۔ عزیزان من، جناب آدم سے لے کر خاتم تک، خاتم سے لے کر قیامت تک ہر امت کے لیے خدا نے اپنی جانب سے ہادی بھیجا ہے تاکہ امت گمراہ نہ ہو۔ اچھا، جناب آدم جو ہے پہلا اول انسان ہے، ابو البشر جس کو کہا جاتا ہے، پہلا آدم جو پہلا انسان ہے اس دنیا میں، اور خدا نے جناب آدم سے پہلے کسی انسان کو نہیں بھیجا۔
کہ بھائی وہ آئے، نہیں، بلکہ سب سے پہلا جو اس دنیا میں انسان آیا وہ عام آدمی نہیں ہے، بلکہ خدا کی جانب سے ہادی ہے، تاکہ اس کے بعد میں آنے والے جو انسان ہے وہ ہدایت لے سکے۔ کہیں ایسا نہیں ہے کہ بھائی پہلے خدا نے انسانوں کو بھیجا، عام انسانوں کو بھیجا اور بعد میں ہادی کو بھیجا، تو پہلے انسان جو تھے وہ کہہ سکتے تھے خدایا تو نے ہمارے لیے ہدایت کا کوئی بندوبست نہیں کیا، خدایا تو نے ہمارے لیے کسی ہادی کو نہیں بھیجا اس لیے ہم گمراہ ہو گئے۔ نہیں عزیزان من، بلکہ خدا نے اس دنیا میں اس زمین پر سب سے پہلے جس آدمی کو بھیجا وہ کوئی عام نہیں تھا، بلکہ وہ نبی تھا، ہادی تھا، جو اس نے امت کی ہدایت کی ہے۔ صلوات بر محمد آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد آل محمد۔ اچھا، تو بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ عزم کی بارگاہ میں یہ جملہ کہہ دوں کہ ہدایت کا ذمہ خدا نے لے رکھا ہے تو ہادی بھی خدا ہی بھیجے گا۔ اچھا، تو یقیناً خدا نے اپنی جانب سے انبیاء کو ہادی بھیجا ہے، انبیاء کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ خدا نے اپنی جانب کتابوں کو، صحیفوں کو ہادی بنا کر بھیجا ہے۔ خدا نے اپنے حکم سے اپنے نبیوں کو حکم دیا کہ کعبے کو تعمیر کرو، اور کعبے کو خدا نے جو ہے ہادی جو کہا ہے کہ کعبہ بھی ہدایت کرتا ہے عالمین کے لیے، کعبہ ہادی ہے۔ حضرت من، جب خدا کی جانب سے سب سے پہلے خود خدا آپ جو ہے ہادی ہے، انبیاء ہادی ہے، اولیاء ہادی ہے، جو ہے کتاب آسمانی کتب جو ہے وہ ہادی ہے، اچھا کعبہ ہادی ہے، اور اس کے بعد نبوت کے بعد امامت جو ہے وہ بھی ہادی ہے جو امت کی ہدایت کرتی ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان من، امت کی ہدایت کے لیے خدا نے ہادی بھیجے۔ اسی ضمن میں ایک جملہ آپ کی بارگاہ میں عرض کرتا چلوں کہ امت کا اختلاف جو ہے مسئلہ امامت پر ہے، کہ یعنی وہ امام کو خدا کی جانب سے ہادی نہیں مانتے۔ کعبے کو ہر شخص کہتا ہے یہ کعبہ خدا کے حکم سے بنا ہے، خدا کے نبیوں نے تعمیر کیا ہے، یہ کعبہ عالمین کے لیے ہادی ہے۔ اسی طرح جو آسمانی کتب ہے وہ آسمانی کتب بھی جو ہے ہادی ہے، جو ہدایت کرتے ہیں، لیکن آسمانی کتابوں کو بندوں نے نہیں بنایا بلکہ وہ خدا نے بھیجے ہیں، بندوں کے بنائے ہوئے نہیں ہیں۔ اچھا، اسی طرح نبیوں کو بھی خدا نے اپنی مرضی، خدا کی مرضی ہے کہ جس کو نبوت کے لیے انتخاب کرے یا جس کو امامت کے لیے انتخاب کرے، تو یعنی خدا نے تمام مخلوقات میں انسانوں کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنا کر ان میں سے 1,24,000 انبیاء کو امت کا ہادی بنایا ہے۔ 1,24,000 انبیاء کو جو ہے خدا نے ہادی بنایا ہے۔ اچھا، تو بات یہ چل رہی تھی کہ ہادی بنانے کا حق انسانوں کو نہیں ہے۔ جب ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے تو ہادی بھی وہی بھیجے گا۔ اچھا، جب ہدایت کی ذمہ داری خدا نے لی ہے تو ہادی بھی وہی بھیجے گا، تو اسی نے ہادی بھیجے ہیں۔ کبھی ہادی کتابوں کی صورت میں ہے، کبھی ہادی کعبے کی صورت میں ہے، کبھی ہادی انبیاء کی صورت میں ہے، اور کبھی ہادی اماموں کی صورت میں، لیکن امت نے کبھی بھی کعبے کو ہادی ماننے سے انکار نہیں کیا ہے، نبیوں کو ہادی ماننے سے انکار نہیں کیا ہے، کتابوں کو ہادی ماننے سے انکار نہیں کیا۔ اگر انکار کیا ہے تو وہ جو ہے امامت کو، امام کے بارے میں کہا ہے کہ بھئی یہ ہادی خدا کی جانب سے نہیں ہے بلکہ یہ بندوں کے بنائے ہوئے نہیں ہے۔ ذانمن، یہ واحد مکتب تشیعی ہے جو ہم یہی 1400 سال پہلے سے یہی تو بیان کرتے ہیں کہ ہدایت کا ذمہ خدا نے لیا ہے، تو خدا نے اپنی جانب سے جس طرح نبیوں کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس طرح کتابوں کو ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جس طرح کعبے کو ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، اسی طرح اماموں کو بھی خدا نے ہی انتخاب کیا ہے۔ اماموں کو بھی
خدا نے ہی انتخاب کیا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اچھا تو بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اذن کی بارگاہ میں ایک جملہ کہہ دوں کہ ہدایت کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے ہے ہدایت، یا فرشتوں کے لیے، یا حیوانوں کے لیے؟ یہ تین چیزیں ہیں جو ہدایت کے محتاج ہیں۔ اچھا ہدایت کس کے لیے؟ فرشتوں کے لیے، انسانوں کے لیے، یا جو ہے حیوانوں کے لیے؟ فرماتے ہیں اے امام سے پوچھا گیا، آئیے علل شرح میں روایت موجود ہے، امام سے پوچھا مولا کیا سبب ہے کہ کچھ انسان فرشتوں سے افضل ہو جاتے ہیں، کچھ انسان حیوانوں سے پستر ہو جاتے ہیں؟ تو امام نے فرمایا کہ خدا نے جو ہے حیوانوں کو خواہش دی ہے، عقل نہیں دیا۔ توجہ رہی میری طرف، خدا نے حیوانوں کو خواہش دی ہے، عقل انہیں نہیں دیا، اور فرشتوں کو عقل دیا ہے اور انہیں خواہش نہیں ہے۔ تو اچھا اور انسانوں کو فرماتے ہیں کہ عقل بھی ہے اور خواہش بھی ہے، دونوں یکجا ہیں انسانوں کو یعنی عقل بھی ہے اور خواہش بھی دی ہے، اور حیوانوں کو صرف خواہش اور فرشتوں کو صرف عقل ہے۔ فرماتے ہیں کہ جس انسان کا جو ہے عقل خواہش پر غالب آ جائے وہ فرشتوں سے افضل ہو جائے گا، اور جس انسان کی خواہش عقل پر غالب آ جائے وہ حیوانوں سے پست ہو جائے گا۔ تو یعنی اب بات ثابت ہو گئی کہ انسانوں کو جو ہے عقل بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ بھائی میں عقل کی بات مانوں یا خواہش کی بات مانوں، کیونکہ جس کے پاس حیوانوں کے پاس ہادی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس عقل نہیں ہے، تو ہدایت قبول کرنے کے لیے ان کے پاس صلاحیت نہیں ہے، اس لیے خدا نے حیوانوں کے لیے ہادی کو معین نہیں کیا اور فرشتوں کو عقل دیا ہے۔ عقل خود ہادی ہے، ان کے پاس خواہش نہیں ہے، جو فرشتوں میں گمراہ ہونے کا امکان نہیں ہے۔ فرشتوں میں کیا ہے؟ گمراہ ہونے کا امکان نہیں ہے، عقل ہے تو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگے، تو ان کے لیے بھی ہادی کا کوئی بھی نہیں ہے، عقل خود ہادی ہے ان کے لیے۔ اچھا تو اب بات یہ ہے کہ انسانوں کے پاس عقل بھی ہے، خواہش بھی ہے۔ فرماتے ہیں جہاں دونوں چیزیں جمع ہو جائے وہاں ہدایت کی ضرورت ہے، کیونکہ انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ میں عقل کی مانوں یا خواہش کی مانوں۔ تو مثلاً عقل کہتا ہے کہ شراب حرام ہے، شراب نہ پیو، اور خواہش کہتی ہے کہ شراب پیو۔ اب انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ عقل کی بات مانو یا خواہش کی بات مانو۔ تو اب یہاں انسانوں کے لیے ہادی کی ضرورت ہے جو آ کر بتائے کہ شراب حرام ہے۔ اچھا تو یہاں اور ہادی کون سا ہونا چاہیے؟ تو عزیزان من جب عقل نے کہا شراب حرام ہے اور خواہش نے کہا کہ شراب پیو، تو اب ہادی اگر تمہارا حسین ابن علی جیسا ہوگا تو وہ آپ کو کہے گا کہ شراب حرام ہے، اگر تمہارا ہادی یزید ابن معاویہ ہوگا تو وہ کہے گا شراب پیو۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ حسین کو اپنا ہادی مانو یا یزید کو اپنا ہادی رہبر مانو۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ تو بس عزیزان من بات کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ اذان کی بارگاہ میں کہتے ہیں یہ ہے کہ ہدایت کے کتنے اقسام ہیں؟ ہدایت کے دو اقسام ہیں، ایک ہدایت تکوینی، دوسری ہدایت تشریعی۔ تکوینی یعنی کیا ہے کہ جس کو ہدایت فطری کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب ایک نبی نے خدا کا تعارف کرایا، فرماتے ہیں قال ربنا الذی اعطى كل شيء خلقه ثم هدى، کہ نبی فرماتے ہیں میرا رب وہ ہے، ہمارا رب وہ ہے جس نے ہر شے کو، ہر چیز کو خلق کیا، ثم ہدى، بس اس کی جو ہے ہدایت کی۔ یعنی یہ ہدایت تکوینی ہے، ہدایت فطری ہے، یعنی فطرت پر ہر انسان جو ہے وہ مسلمان پیدا ہوتا ہے تو اس کے پالنے والے جو ہے اس کو اپنے جیسا بنا دیتے۔ تو عزیزان من یہ ہدایت فطری ہر مخلوق میں ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ حیوان ہو، چاہے وہ جو بھی مخلوق ہو، اس میں ہدایت فطری پائی جاتی ہے۔ دوسری ہدایت تشریعی ہے،
تشریع یعنی خدا کی جانب سے شریعتیں لے آنے والے، یعنی وہ مثلا خدا کی جانب سے کیا ہے، خدا کی جانب سے انبیاء آئے، خدا کی جانب سے کتب آئے، یہ کیا ہے، ہدایت تشریع جانباً، یعنی جو ہدایت تشریع ہے۔ اچھا، ہدایت تکوینی اور تشریع دونوں انسانوں کے لیے ہے۔ اب بحث کو آگے بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، فرماتے ہیں کہ ہدایت کیسے حاصل ہوگی، ہدایت حاصل کیسے ہوگی؟ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کچھ مواقع ہیں۔ سب سے پہلے انسان کلمہ طیب پڑھے تو وہ ہدایت حاصل کرے گا، یعنی وہ اقرار کرے۔ یعنی اب بحث یہ ہے کہ ہدایت کیسے حاصل کرے؟ کوئی اگر شخص گمراہ ہے، کافر ہے، مشرک ہے، تو ہدایت کیسے حاصل کرے؟ تو عزیزان من، سب سے پہلے وہ کلمہ طیب پڑھے، یعنی وہ اقرار کرے لا الہ الا اللہ، کوئی جھوٹا خدا نہیں ہے الا اللہ سوائے اس سچے خدا کے، یعنی وہ رب العالمین جو عالمین کا پروردگار ہے، اس کی وحدانیت کا اقرار کرے کہ میرا رب وہی ہے جس نے عالمین کو خلق کیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ ہدایت حاصل کرنے کا پہلا ذریعہ جو ہے وہ ہے کلمہ طیب پڑھے، اقرار کرے محمد رسول اللہ اور جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالت کی گواہی دے کہ میرا نبی محمد رسول اللہ ہے، علی ولی اللہ، اور کہے کہ میرا امام علی ہے، میرا امام حسن ہے، میرا امام حسین ہے، میرا امام سید سجاد ہے، میرے 12 امام ہیں، میرا امام مہدی آخر زمان ہے، صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ اچھا، دوسرا طریقہ جو ہے ہدایت حاصل کرنے کا وہ ہے تقوی، یعنی پہلے ہم نے عقیدہ صاف کیا، اچھا اس کے بعد تقوی کیوں ضروری ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے؟ کیونکہ اگر کسی کو مثال لے لیتے ہیں کہ ایک بنجر زمین ہے تو وہ قابل کاشت نہیں ہوتی، عزیزان من، جس کو جو زراعت کے ماہر ہیں، جن کو زراعت کا تجربہ ہے، وہ سمجھ لیں گے بات کو کہ بھائی ایک بنجر زمین ہے تو وہ قابل کاشت نہیں ہوتی، جب تک اس زمین میں ہل نہ چلایا جائے، زمین میں مثلا چیز پانی وغیرہ نہ ڈالا جائے، تب تک وہ قابل کاشت نہیں ہوتی۔ جس طرح ایک بنجر زمین قابل کاشت نہیں ہوتی، اسی طرح اگر کوئی کافر ہے، مشرک ہے، خدا کا انکاری ہے، تو اس پر ہدایت کا اثر نہیں ہوگا جب تک اپنے دل سے کفر کو نکال نہ دے، جب تک اپنے دل سے شرک کو نکال نہ دے، تب تک اس پر ہدایت کا اثر ہی نہیں ہوگا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہدایت حاصل کرنے کے لیے کیا ہے کہ تقوی کو اپنانا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، یہ 3 چیزیں قرآن کہتا ہے کہ الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو ہم نے ان کو مال دیا ہے مال سے انفاق کرتے ہیں، یعنی مال غریبوں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، اسیروں میں بانٹ دیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ 3 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، قرآن سورہ بقرہ میں یہی کہتا ہے، پس یہی ہدایت یافتہ ہے، یہی فلاح یافتہ ہے، یہی لوگ کامیاب ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور جو اپنے مال سے خرچ کرتے ہیں۔ عزیزان، اس کے برعکس اگر کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا، جس کا غیب پر ایمان نہیں ہے، جو اپنے مال میں انفاق نہیں کرتا، تو ہدایت کا اثر اس پر نہیں ہوگا، ہدایت کا اثر اس پر نہیں ہوگا۔ ہدایت تب ہوگی جب وہ متقی بنے، پرہیزگار بنے، اپنی دل سے کفر کو نکال دے، اپنی دل سے شیطانی خیالوں کو نکال دے، اپنی دل سے جو ہے وسوسوں کو نکال دے، اپنی دل کو خدا کی جانب جھکنے کے لیے آمادہ کرے، اپنے آپ کے، اپنے وجود کو خدا کے لیے حاضر کرے۔ اور یہی تو ہے ہم اعلان کرتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس ہم خدا کے لیے ہیں اور خدا کی جانب ہی ہمیں واپس جانا ہے۔ ہمارا جسم نہیں ہے، ہماری جان نہیں ہے، ہمارا وجود نہیں ہے، یہ ہمارا کچھ بھی نہیں ہے، ہم جو کچھ ہے وہ خدا کے لیے ہے اور خدا کی جانب ہی ہمیں واپس جانا ہے۔
خدا کی جانب ہی ہمیں واپس جانا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد، اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد۔ بس ظالمان، یہ ماہ سفر 40 کا چہلم کا مہینہ چل رہا ہے، اور یہ خمسہ جو ہے 92 ملٹی میڈیا کی جانب سے جس کا انعقاد کیا گیا ہے، قم المقدس سے آپ اذان کی بارگاہ میں چند جو مطالب پیش کیے، انشاءاللہ ہر روز 5 مجالس میں جو ہے ہم چند مطالب معرفت ہادی اور حقیقت ہدایت کے عنوان سے بیان کریں گے کہ آج کی جو پہلی گفتگو تھی، انشاءاللہ دوسری گفتگو میں اس موضوع کو آگے بڑھائیں گے اور اسی ہدایت کے سلسلے کو واضح کریں گے کہ ہدایت کیوں ضروری ہے، ہدایت کس کے لیے، ہدایت کیوں ضروری ہے، اور ہادی کون ہو سکتا ہے، اور ہادیوں نے ہدایت کیسے کی ہے۔ عزیزان من، خدا نے جن کو ہدایت کے لیے انتخاب کیا ہے، انہوں نے اپنی جانیں قربان کر کے امت کی ہدایت کی ہے۔ خدا نے جن کو ہدایت کے لیے منتخب کیا ہے، انہوں نے اپنا مال، اپنا اولاد قربان کر کے ہدایت کی ہے، اور بتایا ہے، پیغام دیا ہے کہ کبھی بھی ظالم کی بات نہیں ماننا، کبھی بھی ظالم کے سامنے جھکنا مت، اور ہمیشہ ظلم کے خلاف آواز اٹھانا۔ یہ آج تک ہم حسینی قوم جو ہے یہی پیغام دیتے ہیں کہ ہم کبھی بھی ظالم کے ساتھ ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہمیشہ مظلوم کا ساتھ دیں گے۔ عزیزانو، آج میں چاہوں گا اس بیوی کے چند جملے مصائب کے پڑھوں جو اپنے بابا کے سینے کا سکون تھی، جس کو سکینہ کہا جاتا ہے، یعنی اپنے باپ کا سکون تھی۔ عزادارو، جو بیٹیاں والے ہیں، اولاد والے، ان کو پتہ ہے اولاد کتنا پیارا ہوتا ہے، لیکن ہائے افسوس، یہ سکینہ اپنے باپ کے سینے پر سونے والی ہے، لیکن اسی بیوی کو جناب امام حسین کی شہادت کے بعد تماچے مار رہے ہیں ملعون۔ عزادارو، اسی بیوی کے شام غریبہ کی ایک روایت ہے، اس بیوی کے کرتے کو آگ لگ جاتی ہے، بیوی کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ حمید ابن مسلم روایت کرتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ ایک بیوی کو جو دامن میں آگ لگی ہے، میں نے سوچا کہ جاؤں اور بیوی کے دامن کے آگ کو بجھاؤں۔ عزادارو، حمید کہتا ہے جیسے ہی میں آگے بڑھا تو اس چھوٹی سکینہ نے، چھوٹی بچی نے ہاتھ باندھ کر کہا، شیخ میرے قریب نہ آنا، میں سید زادی ہوں۔ عزادارو، اسی سیدہ سکینہ سلام اللہ علیہا کو جب یہ کاروان 11 محرم کو کوفے کی جانب بڑھتا ہے، اسی بیوی کو اکیلے اونٹ پر بٹھایا گیا ہے۔ عزادارو، جب یہ قافلہ آگے بڑھتا ہے، کوفے کے قریب پہنچتا ہے کہ جناب سکینہ اونٹ کی پشت سے زمین پر گر جاتی ہے۔ عزادارو، ایک مرتبہ جناب زینب سلام اللہ علیہا ملعون کو کہتی ہے، ملعون آپ دیکھتے ہو اے سکینہ اکیلے اونٹ پر نہیں بیٹھ سکتی، اس کو میرے ساتھ بٹھاؤ۔ اس ملعون نے کیا کہا؟ کہتا ہے کہ میں نے اس کا بندوبست کر لیا ہے۔ عزادارو، بیوی کہتی ہے کیا بندوبست کیا ہے؟ وہ ملعون کیا کرتا ہے؟ ایک رسی لے آتا ہے، بیوی سکینہ کو اونٹ کی پشت سے باندھتا ہے۔ عزادارو، یہ رسی کوفے کے قریب جب کھل جاتی ہے، سکینہ کی پشت مبارک سے خون بہتا ہے۔ بیوی سکینہ کربلا کی جانب منہ کر کے کہتی ہے، چچا عباس تیرے بعد مجھ پر کیا کیا گزری۔ اللہ لعنت اللہ القوم الظالمین۔ سلام